السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8000 کلومیٹر کا تقریباً سفر کر کے 4 ملکوں سے ہوتے ہوئے مکہ شریف ایک نوجوان پہنچے گا اور 2023 کا وہ حج کرے گا۔ اب جب یہ اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ شہاب نامی نوجوان جو کہ کیرلا کا رہنے والا ہے اور اس نے پیدل حج کرنے کے ارادے سے اپنے سفر کو کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب الگ الگ مفتیوں کے، الگ الگ مولانا لوگوں کے الگ الگ طرح سے کسی کے اعتراضات اور کوئی ناجائز، کوئی حرام، کوئی ہلاکت میں ڈالنا، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت اس بارے میں آپ بھی کچھ بتائیں کہ کیا اس طریقے سے پیدل سفر کرنا حج کے لیے، اور وہ بھی اتنی مسافت، جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا حج درست ہوگا یا نہیں۔ اور بھی اس طریقے سے شہاب بھائی کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پر فیمس ہونے کے لیے اس طرح کی چیز کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم عطا فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کریے کہ لوگ آ کر کے کعبۃ اللہ کا حج کریں، پیدل آئیں یا لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ اس آیت مبارکہ میں یاتو کا رجالہ سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پیدل آئیں گے اور اپنی لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیدل حج کرنا یہ جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدل چل کر حج کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مکہ سے پیدل حج کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے پر حرم کی نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حرم کی نیکی کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی نیکی عام نیکیوں کے مقابل میں 1,00,000 نیکیاں اس پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اب لوگ حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور نے ایک عورت کو منع فرمایا کہ وہ پیدل سفر نہ کرے بلکہ وہ سواری پر سفر کرے۔ پوری حدیث میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو مکمل طور پر آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، انہوں نے یہ منت مانی کہ میں پیدل چل کر کے حج کروں گی۔ وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں حکم دو کہ وہ سواری پر سوار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے پیدل چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور انہیں کفارہ قسم کا اپنے کفارہ دینے کے لیے کہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس کی خبر دی گئی کہ اس نے منت مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گا اور 2 لونگے کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے وہ مکہ کی طرف چل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں حدیثیں جو ہیں، دونوں حدیثوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے سے منع فرمایا ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ یہ سمجھیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھیں اس وقت ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور وہ ضعف اور کمزوری کی شکار تھی
عورتیں عام طور پر ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ وہ سواری پر سوار ہو جائیں اور پیدل حج نہ کریں اور اپنے قسم کا کفارہ دے دیں۔ اور دوسری حدیث جو پیش کی جا رہی ہے کہ ایک شخص تھا جو دو لوگوں کے کاندھے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے سفر کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث میں تو آپ خود بھی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ وہ شخص نہایت کمزور تھا، اس لیے دو لوگوں کا سہارا لے کر کے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اپنا تو خود وہ پریشان تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، نحیف تھا، اور دو لوگوں کو اور بھی پریشان کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور دونوں حدیثوں میں کمزوری اور ضعف کو دیکھتے ہوئے یہ محدثین نے بیان فرمایا کہ اس میں جو منع کیا گیا ہے، یہ ایک تو پہلی حدیث میں عورت عام طور پر ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں تو وہ جو بوڑھا انسان تھا وہ تو پہلے سے کمزور تھا ہی، تو ان کو قدرت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب جن لوگوں کو قدرت ہے کہ وہ پیدل چل کر کے حج کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے فضیلتیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جنہیں میں جوانی میں نہ کر سکا ان پر میں بڑا افسوس کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جوانی میں پیدل حج نہ کر سکا، اس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ملتی ہے، یہ بات ملتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل آپ نے ادا فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بزرگان دین کے بارے میں باتیں ملتی ہیں، خاص طور پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے پیدل حج کیا، اور اس حج کی خاصیت یہ تھی کہ آپ چند قدم چلتے تو ہر چند قدم چلنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، اور اس طریقے سے 12 سال میں مکہ جا کر کے پہنچے اور آپ نے وہاں پر حج ادا فرمایا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے لگ بھگ 14 حج کیے ہیں۔ جب پہلے حج کے لیے آپ نکلے تو آپ کے پاس سواری ہونے کے باوجود بھی آپ پیدل چلتے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے مالک، کیا وجہ ہے؟ سفر کرنے کے لیے سواری بھی موجود ہے، اس کے بعد بھی پیدل چلنے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو غلام کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ چل کر کے اپنے آقا کے پاس جائے، اس لیے میں پیدل چلنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیدل چل کر کے حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ان کو پیدل چل کر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو ان کے بارے میں نے کچھ باتیں سنی، جیسے کہ یہ سنا میں نے کہ یہ پہلے فوج میں رہ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو چلنے کی بہت زیادہ پریکٹس اور عادت بھی ہے۔ تو فوج میں تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں، چلنے کی پریکٹس، چلنے کی عادتیں، کیسے جانوروں سے بچنا ہے یا کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، میپ وغیرہ کیسے دیکھنا ہے، یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ فوجیوں کو خاص طور پر دی جاتی ہے۔ ورنہ کوئی اگر انڈیا سے یا پاکستان سے حج کے لیے جانا چاہے تو اس کو راستہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ شہاب بھائی جو حج کے لیے نکلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ارادہ کیا اور نکل پڑے، بلکہ یہ پچھلے 1 سال سے مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ انڈین گورنمنٹ انہیں پرمیشن دے، ان کا لیٹر اپروو کرے، اس کے بعد وہ سفر حج کے لیے نکلے ہیں۔ تو ان کی پہنچ تھی اور انڈین گورنمنٹ سے انہوں نے پرمیشن لیا۔ ایسا اگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایسے حج کے لیے پیدل نہیں نکل سکتا ہے، بلکہ اسے پہلے پرمیشن لینا ہوگا، کئی بارڈر انہیں پار کر کے جانا ہے، 4 ملکوں کا سفر طے کریں گے۔ انڈیا میں ہو تو آپ سے کوئی بات نہیں، کوئی ویزا، کوئی چیز نہیں پوچھا جا رہا ہے، کوئی لیٹر نہیں مانگا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی کسی دیش کے بارڈر پر پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کوئی اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک آپ کے گورنمنٹ کا کاغذ آپ کے پاس نہیں ہوگا ایسا کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ فیمس ہونے کے لیے یا اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لیے یا اس طریقے سے ریاکاری وغیرہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کسی کے دل کے حالات کو کیا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہم اور آپ حکم لگانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ
اللہ اور ان کے درمیان چھوڑ دیجئے، آپ ان پر کسی طرح کا اس طرح سے کوئی حکم نہ لگائیں، اس لیے کہ اگر یہ ریاکاری نہیں کر رہے ہوں گے، خلوص و للہیت کے ساتھ، سچے عشق کے ساتھ اگر یہ پیدل سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ ان پر بہتان لگا رہے ہوں گے، اور آپ بہتان لگا کر کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو اگر اچھا لگتا ہے ان کا سفر کرنا تو سبحان اللہ، نہیں اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کے لیے کیا حرج ہے۔ دوسری چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں پیدل چلنے اور نہ چلنے پر، تو دیکھیں یہاں پر پیدل چلنا اور سواری پر چلنا، اس میں افضل اور غیر افضل کی بات ہوتی ہے۔ افضل کچھ علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سواری پر سفر کیا جائے، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پیدل سفر کرنا جو ہے حج کے لیے اچھا ہے۔ یہاں پر افضل اور غیر افضل کی بات ہے، ایسا نہیں کہ جائز اور ناجائز کی بات ہے۔ رہی بات جائز اور ناجائز ہونے کی، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیدل حج کے لیے جانا یہ بلا شبہ جائز بھی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے جائے گا تو اسے وہ منت پوری کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ راستے میں سواری پر سوار ہوتا ہے تو پھر اسے دم دینا ہوگا۔ اگر زیادہ سوار ہوتا ہے اور کم چلتا ہے تو اسے دم پورا دینا ہوگا، اور کم سوار ہوتا ہے زیادہ پیدل چلنا ہوتا ہے تو اسی کی مقدار میں جتنا دم کا حصہ بنتا ہے اتنا دم اسے دینا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیدل جو ہے سفر حج کرنے کے لیے جانا، اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ آج جو ہے سوشل میڈیا پر شہاب بھائی ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور وہ کنفیوز ہو چکے ہیں۔ تو آپ ان کے کنفیوژن دور کرنے میں حصہ لیں تاکہ وہ جو ہے اپنے کنفیوژن کو دور کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔